عمران خان نے تحفہ بیچ کے انتہائی غیر اخلاقی حرکت کی ہے. کون لوگ یہ کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا. خان صاحب سے کل جب ملاقات ہوئی میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور وہاں پہ ہوا کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ خان صاحب کی سیاست اور پی ڈی ایم کی سیاست میں فرق کیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اشرافیہ کی سیاست کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ ہے اشرافیہ کی صحافت. وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ دیگر ڈیٹیلز ہیں. میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کی جائے. جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں پہلی چیز جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑا جو امپورٹنٹ چیز آج ویسے میں نے شیئر کر دی ہے، وہ اشرافیہ کی صحافت اور سیاست کے حوالے سے کچھ چیزیں. لیکن پہلے جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب خان صاحب کا تحفہ اور وہ گھڑی، جس گھڑی کے حوالے سے مختلف سٹوریاں ہیں، وہ سٹوریاں بھی میں آج آپ کو سناتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے، بار بار کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی چیز اگر غیر قانونی نہیں کی گئی، اگر خان صاحب نے پیسے دے کے گھڑی خریدی ہے، قانون کے مطابق گھڑی خریدی ہے، لیکن وہ تحفہ ملا تھا، وہ تحفہ بیچ دیا، یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. اچھا اب یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیگلی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اب یہ جو تحفے آپ کو ملتے ہیں توشہ خانہ سے، یہ ویسے بھی سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر ویسے ہی آکشن ہو جاتے ہیں، اور ان کو میرا اور آپ جیسا عام بندہ خرید بھی نہیں سکتا. یہ پتہ کون خریدتے ہیں؟ اعلیٰ سرکاری افسران، سول اور فوجی. صرف وہ، یہ بھی نہیں کہ عام فوجی کوئی بریگیڈیئر لیول کا نہیں، اعلیٰ فوجی افسران اور اعلیٰ جو ہے، نہ ہی کوئی اے سی یا مجسٹریٹ، یہ بھی نہیں، اعلیٰ مطلب اوپر کے لیول کے جو سرکاری افسران ہیں، سیولین وہ اور فوجی، صرف وہ یہ تحفے خرید سکتے ہیں توشہ خانہ سے. عام ہمارے جیسا بندہ تو خرید نہیں سکتا. اچھا اب وہ ویسے ہی تحفے بک جاتے ہیں. اب خان صاحب نے تحفہ لیا، ٹھیک ہے، اس کو بیچ دیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اخلاقیات کی بہت بڑی جو ہے نا ٹھیس پہنچ گئی اخلاقیات کو. دیکھیں ہماری اخلاقی روایات ہیں. اب یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لیگلی تو کچھ نہیں کر سکتے نا، نہ قانون توڑا نہ کچھ، تو لہٰذا بیچ میں اخلاقیات لے آؤ، جس طرح ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ بیچ میں ڈالنا ہے. اب اخلاقیات کا ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک اس شخص کو بٹھا کے پوری قوم سے اس کی سٹوری سنواتے ہیں جس میں دنیا بھر میں جس کے اوپر کس قسم کے الزامات ہیں، فراڈ کے الزامات ہیں، اور جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سب کو پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقیات ہماری یہ ہیں کہ پورے ملک میں کہیں پہ ہمیں خالص دودھ نہیں ملتا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. پورے ملک کے اندر اخلاقیات ہماری یہ ہیں کہ غریب جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو علاج کی کوئی سہولت نہیں ہے. مطلب اتنی چیزیں ہیں اخلاقیات کے حوالے سے کہ میں صبح سے شام تک آپ کو گنواتا رہوں تو وہ آپ جو ہے آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا کر دیا آپ نے، اتنی زیادہ اخلاقیات بتا دی. اخلاقیات کی حالت یہ ہے کہ جس ملک میں 45% سے زیادہ بچے ایسے ہیں کہ جن کو، جسے کہتے ہیں نا غذائی قلت کا شکار ہے، مناسب غذا نہیں ملتی، ایک بیلنس ڈائٹ نہیں ملتی، سٹنٹڈ ان کی گروتھ ہے، وہ پورا ان کا قد نہیں ہوتا اس لیے کہ خوراک کی ان کو صحیح نہیں ملتی. اس ملک میں ڈیزائنر کپڑے پہنتے ہیں ہمارے اشرافیہ، ڈیزائنر کپڑے پہنتے ہیں ہمارا حکمران طبقہ، وہ لاکھوں کے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں دنیا میں کدھر کدھر ان کی جائیدادیں. کیا وہ اخلاقی اعتبار سے اس پہ کبھی کسی نے بات کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا ہوا جناب، وہ تو یہ ہیں تو وہ ہیں، اس پہ کوئی کہیں پہ بھی اخلاقیات یاد نہیں آتی. تو یہ جو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں نا آپ کو، یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ لیگلی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، قانونی طور پہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. اچھا جہاں تک وہ جو شخص ہے جس نے انٹرویو دیا تھا گھڑی کے حوالے سے، ان کے حوالے سے ناروے سے بہت ساری جو ہے نا رپورٹس مجھے آئی ہیں، بہت ساری رپورٹس آئی ہیں. اتنا مواد آیا ہے کہ اگلے ایک ہفتہ بھی میں ویڈیوز بناتا رہوں تو وہ ختم نہیں ہوگا. سیالکوٹ سے ان کے خاندان کا تعلق ہے، ان کے والد صاحب کے حالیہ عرصے میں وفات ہوئی، جو مجھے وہاں سے چیزیں شیئر کی گئی، ان کے والد صاحب کی لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے. باقی وہ کافی زیادہ بہن بھائی ہیں جو میں نے سنا ہے، جو وہاں سے مجھے بتایا گیا ناروے سے کہ مبینہ طور پہ وہ کوئی 15 کے قریب بہن بھائی ہیں. جی ہاں جی، اتنے وہ بہن بھائی ہیں. اور مختلف جو ہے ادھر سے جو سٹوریز وغیرہ مجھے آئیں، اور یہ صاحب ہیں ان کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جو کچھ کیا، ان کے اوپر جو فراڈ کا الزام ہے، ناروے کے اخباروں میں جو کچھ چھپا وہ سب کچھ آیا. بلکہ وہ جو ناروے سے صاحب نے مجھے فون کیا اور ساری ڈیٹیلز بتائیں، تو انہوں نے تو یہاں تک مذاق کے طور پہ کہا کہ یہ بڑی ویل نون فیملی ہے، ان کے اتنے زیادہ بچے ہیں کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو مذاق سے لوگ، یہ مطلب ایک مذاق بنا ہوا تھا کہ جب یہ ان کے والدین کہیں باہر جاتے تھے تو بچوں کو ٹوکرے میں بند کر دیتے تھے، کیونکہ 15 کے قریب یا کوئی اس طرح بچے ہیں. الائجلی مبینہ طور پہ انہوں نے مجھے بتایا، تو مذاق مطلب ایز اے سرن مذاق کے طور پہ انہوں نے یہ بات کی کہ اتنے یہ زیادہ بہن بھائی ہیں. تو اینی وے ان کے حوالے سے مختلف سٹوریز ہیں اور وہ سامنے آ رہی ہیں. اور اسی طرح یہ جو گھڑی ہے،
اس کے حوالے سے بھی مختلف سٹوریز آ رہی ہیں. اچھا یہ وہی گھڑی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ آپ پیچھے چلے جائیں، یہاں پہ جید صحافیوں نے یہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی کہ جی اسلام آباد میں یہ گھڑی بکی ہے. پھر ایک اور سٹوری آپ کو پتہ نہیں آپ بھول گئے ہوں گے یا نہیں بھولے ہوں گے، ایک آیا کہ جی وہ سٹوری جب یہ لوگ گھڑی جب یہ بیچنے گئے تو آگے سے جس دکان پہ گئے اس نے شاہی خاندان کو فون کیا سعودی عرب کے، اور شاہی خاندان بہت مایوس ہوا، ان کی بڑی دل آزاری ہوئی، اور وہ گھڑی جو ہے دوبارہ شاہی خاندان نے خرید لی. کیا یہ سٹوریاں آپ کو یاد ہیں کہ نہیں یاد ہیں؟ یہ بھی ہوتا رہے. تو اتنی زیادہ اس کے حوالے سے سٹوریاں شیئر کی گئیں، اور اب اس گھڑی کے حوالے سے مزید چیزیں آ گئیں کہ پہلے کس نے خریدی، کہاں گئی، خان صاحب نے ڈکلیئر کیا سب کچھ، اس پہ کیپٹل گینز ٹیکس دیا، پیسہ اکاؤنٹ میں آیا، سب کچھ وہ جو ہے منی ٹریل موجود ہے. لیکن ہاں اب سب کچھ موجود ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اخلاقی طور پہ جہاں جس ملک میں دودھ خالص نہیں ملتا، جس ملک کی اخلاقیات جو ہیں آپ کو سڑکوں پہ لٹکی بھی آگے پیچھے ہر طرف نظر آتی ہیں، وہ جو ہے نا اس ملک میں اخلاقی سب سے بڑا مسئلہ کیا پیدا ہو گیا کہ ایک شخص نے تحفہ بیچ دیا. ہاں، اور یہ اب آپ سمجھیں کہ یہ اخلاقیات کا کیوں بار بار ذکر کیا جاتا ہے. اچھا دوسری ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی سیاست اور نواز شریف صاحب کی سیاست یا ان کے جو حریف ہیں ان کی سیاست میں فرق کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کل جب خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی نا، اچھا میں کیا ایکسپیکٹ کر کے گیا تھا. نارملی جب اس طرح کی ملاقات میں جاتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو زیادہ سنا جائے، جو لوگ ان سے کوئی اگر کوشچن بھی کر رہا ہے تو نوٹ کیا جائے کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ایک چیز نوٹ کرنے بھی گیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہی ہوگا کہ عمران خان بتائیں گے کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا، جس طرح آپ کو بتایا جاتا ہے مجھے کیوں نکالا، مجھے کتنا ہمارے خاندان کے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، مطلب یہ خاندان مظلوم ہے، وہ خاندان مظلوم ہے. تو کل میں یہ سننے گیا تھا بنیادی طور پہ، میری اپنی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سطحی سوچ ہوگی یہ کہ میں سننے یہ گیا تھا کہ خان صاحب بتائیں گے کہ یار دیکھو اس طرح مجھے گولیاں ماری، دیکھو میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، دیکھو میرے ساتھ یہ کیا. اور جب تک ہم نے نہیں پوچھا انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. وہ بندہ کیا کہتے رہے، وہ مسلسل کیا کہتے رہے کہ یار ادھر یہ ظلم ہو گیا عوام کے ساتھ، یہ عوام کو انصاف نہیں مل رہا. مسلسل عوامی نوعیت کے وہ باتیں کرتے رہے کہ یہاں پہ یہ مسائل تھے، عوام کے لیے یہ نہیں ہو سکا، یہاں پہ اس طرح قبضہ مافیا یہ کرتا رہا، یہاں پہ یہ چیزیں تھی، یہاں پہ یہ چیزیں تھی، یہ سیاست نہیں کر رہے، یہ جناب اس قسم کے لوگ ہیں. کوئی بھی انہوں نے رونا نہیں رویا کہ یار دیکھو مجھے گولیاں لگ گئی. یہ ان کا ہوتا تو یہ لوگ تو ٹانگ کیمرے کے سامنے سارا دن کر کے یوں دکھاتے پہلے صحافیوں کو، یہ دیکھو جی ہم تو ہمارا یہ ہو گیا. اس شخص سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. میں اب آپ کو وہ کل بھی میں نے وہ اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، پر میں نے کار میں ویڈیو بنائی تھی کہ خان صاحب ہر 10 سیکنڈ کے بعد اپنا پوسچر چینج کرتے تھے اس طرح کر کے، پھر اپنا پوسچر چینج کرتے تھے اس طرح کر کے کہ ان کو تکلیف تھی. لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یار میرے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کر دیا. تو یہ بنیادی فرق ہے. اس کی حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا. ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے خاندان کے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارے خاندان کو یہ کر دیا، میرے ساتھ یہ کر دیا. تو یہ بنیادی فرق ہے. اس کے علاوہ بھی اور بڑی وہاں پہ باتیں ہوئی جو کل میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھیں. لیکن یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اس نے نہ وہ وہاں پہ اپنا رونا رویا نہ انہوں نے اپنے دکھڑے سنائے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے یہ کر دیا. ہم نے پوچھا کہ سر ٹانگ کیسی ہے آپ کی، کیا ہو رہا ہے، اور وہ بھی خود زبردستی پوچھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یار جو نیچے والی گولی لگی ہے وہ مجھے کافی تکلیف ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہے. پر وہ بات کر کے دوبارہ وہ سیاست پہ اس پہ آگے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں نے انگلینڈ میں کیا دیکھا کہ رول آف لا، انصاف، یہاں پہ انصاف نہیں ہے. تو اس سے مجھے ہوا کہ ان کی اور ان کی سیاست میں فرق، مطلب اتنا فرق ہے کہ یہ آپ اس فرق کو کبھی کور ہی نہیں کر سکتے. ان کی سیاست از آل اباؤٹ ہمارے خاندان کی جو قربانی، ہمارا یہ بندہ زندہ ہے، ہمارا بچہ وہ یہ ہو گیا، ہمارا یہ ہو گیا. از نتھنگ اباؤٹ ہم. جب وہاں پہ ہوتے ہیں آپ وہ ٹوٹل اس بات کرتے ہیں یا پاکستان کی عوام کی یا اس کی. لیکن کل میں بھی جب یہ ایکسپیکٹ کر کے گیا تھا کہ وہ کم از کم پہلا گفتگو کا تو سارا ٹائم ہی اپنی ٹانگ پہ لگائیں گے، اپنی گولیوں پہ لگائیں گے کہ کیسے میرے اوپر یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا. اور وہ پوری قوم نے دیکھا کس طرح ان کو گولیاں ماری گئی، لیکن اس کے اوپر وہ بات ہی نہیں کر رہے تھے. ان کے ابھی بھی وہی بیانیہ تھا، وہی کیس تھا جو وہ اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں پاکستانی عوام کا اور قوم کا. اچھا ایک اور چیز جو ہے، یہ جو خان صاحب کا یہ رویہ نا، اس نے اشرافیہ کی سیاست کو خطرے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، اس لیے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، سب ایک طرف اکٹھے ہو گئے. مجھے ان میں سے بہت سارے دوست پسند ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے جماعتیں مجھے پسند ہوں، ہو سکتا ہے میں ان کی میں سے کسی جماعت کو ووٹ دیتا ہوں. وہ اس چیز سے قطع نظر میں فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں
کہ وہ سارے جو ہے نا ایک طرف اکٹھے ہو گئے کیونکہ ان کو لگتا ہے ہماری سیاست خطرے میں پڑ گئی ہے، اشرافیہ کی سیاست خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تو جس طرح اس ملک میں اشرافیہ کی سیاست ہوتی ہے نا، اس ملک میں ہوتا کیا رہا، اس ملک میں اشرافیہ کی صحافت بھی ہوتی رہی۔ آپ کو بتایا جاتا رہا کہ کس کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، کس خاندان کی کیا قربانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو بڑے بڑے صحافی ہیں نا، وہ اتنے ہی عوام سے لا تعلق ہو گئے جتنے بڑے بڑے سیاستدان عوام سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ خان صاحب نے جو بیچ میں گیپ تھا نا عوام سے بیچ میں، وہ نکال دیا سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈائریکٹ وہ ان تک چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ اس وقت بھی جب وہ ہم سے بات کر رہے تھے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم وہاں پہ بیٹھے تھے، اس میں بھی خان صاحب نے مسلسل اپنے میسیجز چیک کیے، میسیجز بھیجے، مختلف چیزیں وہ اپنے خود کر رہے تھے سب کچھ وہ ٹیلی فون کے اوپر۔ اور انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے کوئی پیغام بھی بڑا امپورٹنٹ پیغام آنا ہے، لیٹ می چیک۔ انہوں نے وہ دیکھا اور پھر دوبارہ دیکھا، تو اس وقت بھی وہ مسلسل اپنی چیزیں خود کر رہے تھے سب کچھ جو ہے۔ تو لیکن جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ان کی ساری سیاست کی وجہ سے اشرافیہ کی سیاست خطرے میں پڑی، اسی طرح پاکستان میں اشرافیہ کی صحافت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس لیے کہ اشرافیہ کی صحافت یہ تھی کہ صرف آپ امیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ سنتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ پھرتے ہیں، اچھی جگہوں پہ آپ ڈائن کرتے ہیں، آپ کا تعلق ہی نہیں رہتا عوام کے ساتھ، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ عوام کے کیا مسائل ہیں۔ آپ کو یہی لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ میاں صاحب کے بیٹے کو ایک کمرے میں جے آئی ٹی نے اکیلا بٹھا دیا تھا، ایک صوفے کے اوپر یا ایک کرسی کے اوپر، یہ کتنا ظلم ہے۔ آپ کو وہ نظر ہی نہیں آتا کہ مطلب میری ایک دو بندوں سے بات ہوئی، میں کوٹ نہیں کروں گا کسی کو بھی یہاں پہ، اس سے مجھے احساس ہوا کہ یہ زمینی حقائق تو کچھ ہو رہے ہیں اور یہ بالکل کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ یہ جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ چیز ہے کہ یہ اشرافیہ کی صحافت ہے۔ اشرافیہ کی جس طرح سیاست کا کوئی تعلق پاکستان کی عوام سے نہیں، اسی طرح اشرافیہ کی صحافت کا بھی پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ جان کے نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں کوئی بدنیتی ہوگی، وہ آپ ایک چیز آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ صبح سے شام تک 4 منسٹروں سے بات کریں، شام تک آپ 5 بڑے بڑے لیڈران سے بات کریں، 3 جو ہے اعلیٰ بیوروکریٹ سے آپ ملاقاتیں کریں، تو ان کے جو مسائل ہوں گے آپ کو تو وہی سن لیں گے نا، یار یہ ہو گیا، اس کی تعیناتی ہے، وہ ہے۔ عام بندے سے تو آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا، عام چیزوں سے تو آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو جو مغرب میں ہوتے ہیں اوپینین میکرز، وہ گراؤنڈ کی حالات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ جو اوپینین میکرز ہیں وہ گراؤنڈ کے حالات سے بالکل نابلد ہو گئے، وہ جان کے میں نہیں کہہ رہا کہ ہوئے، لیکن ان کی آپ باتیں سنیں تو وہ میرے لیے بڑی حیران کن ہوتی ہیں۔ یا تو وہ تاریخ میں چلے جاتے ہیں کہ ادھر یہ ہوا، یا پھر وہ جو ہے اس وقت کی جو ہے اقتدار کے ایوانوں کی، امیر لوگوں کی یہ اور وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں صرف وہاں پہ۔ تو اس سے جو ہے نا پتہ چلا کہ یہ جو بہت ساری سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت بھی خان صاحب کے خلاف ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ اشرافیہ کی صحافت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اور اشرافیہ کی صحافت کیوں خطرے میں پڑی ہے؟ اس لیے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف اشرافیہ کے ساتھ ہے۔ وہ ان کے مسائل کو، اب ایک بندے کے ساتھ میں سارا دن رہوں اور وہ بندہ مجھے روز بتائے کہ یار مجھے زکام ہے، اور میں کہوں گا میں اور آگے پیچھے میرا کسی سے تعلق نہ ہو، کسی کا آپریشن ہوا ہو، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہو، ان کا مجھے پتہ ہی نہ ہو، تو میں وہ اور مجھ سے آ کے کوئی پوچھے یار کہ ادھر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بیماری شہری کیا ہے، میں کہوں یار یہ جو ہے نا ان صاحب کا زکام کا بڑا مسئلہ ہے، جو ہے نا یہ بڑا ایشو ہے ہمارے ایریے کا، یہ جو ہے، اس لیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اس کے ساتھ ہے، میرے اس کے سب کچھ انفارمیشن ہی میری اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے اشرافیہ کی صحافت، اور یہ ہے اشرافیہ کی سیاست کا نتیجہ، اور اس سیاست میں اٹھنے بیٹھنے سے صرف ادھر تک اپنے آپ کو محدود کرنے سے ہوا یہ ہے کہ آپ کی جو صحافت ہے وہ بھی اشرافیہ تک محدود ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ لانگ مارچ کے حوالے سے جناب کچھ چیزیں ہیں۔ آج سپریم کورٹ وغیرہ میں سماعت بھی ہوئی، سپریم کورٹ نے کہا کہ جو بھی درخواست ہے یہ وہ غیر مؤثر ہوگی ہے، کسی کو بھی ہم فیصلہ اس طرح نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پہ ایک جسٹس صاحبہ نے یہ بھی کامنٹ کیا کہ صرف ایک سیاسی جماعت کا لانگ مارچ روکنا کیوں ضروری ہے، دیگر بھی تو لانگ مارچ وغیرہ ہوتے رہے، سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اس کو اس طرح عدالت نہیں روک سکتی۔ لیکن سپریم کورٹ سے یہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، ہائی کورٹ سے مختلف جو ہے ادھر بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کدھر وہ کر سکتے ہیں، روڈیں وہ بلاک نہیں کر سکتے۔ تو یہ سلسلہ بھی چلے گا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کس طرف چیزیں جاتی ہیں، لانگ مارچ کب آتا ہے۔ لیکن خان صاحب نے کل کہا تھا کہ آئیں گے تو ضرور ہم، اور لاکھوں کی تعداد میں ہم پنڈی پہنچیں گے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات آئیں گی، جو بھی مزید اپ ڈیٹس ہوں گی، میری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔